السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے سلاد کے فائدوں پر، اور سلاد کن لوگوں کو لازمی کھانا چاہیے اور سلاد کب کھانا چاہیے۔ سلاد کے فائدوں پر اگر بات کریں تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسے آپ اپنی روٹین لائف کا جو ہے نا حصہ بنا لیں، ڈیلی روٹین میں سے شامل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں، اسی طریقے سے سلاد کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر اس کے فائدوں کی بات کریں تو کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ اگر آپ سلاد استعمال کرتے ہوں تو اس بیماری میں کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے نا سلاد کی وجہ سے لازمی ہوتا ہے، اس بیماری میں کمی آتی ہے، وہ چاہے کینسر کیوں نہ ہو، یرکان کیوں نہ ہو، جگر کا مسئلہ ہو، آپ کو جو ہے گردوں کا اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، سلاد اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو سلاد میں جو موجود ہوتا ہے، سلاد پتہ یہ بہترین چیز ہے، یہ آپ کو جو ہے نا نیند کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ سلاد استعمال کریں، آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ اگر بڑھتے وزن سے پریشان ہیں تو آپ سلاد کو اپنی زندگی کا ایسے حصہ بنا لیں تو آپ کو لازمی فائدہ ہوگا۔ اور سلاد کن لوگوں کو لازمی کھانا چاہیے، تو ان لوگوں کو تو لازمی کھانا چاہیے سلاد جنہیں بے وقت بھوک لگتی ہے، جب بھی بھوک لگے سلاد کھائیں بجائے کھانا کھانے کے۔ سلاد شوگر پیشنٹ کو جب بھوک لگتی ہے تو اس سے روٹین سے ہٹ کے بجائے کھانا کھانے کے، روٹی کھانے کے یا کوئی اور چیز کھانے کے، اسے چاہیے کہ سلاد کھائے۔ بڑھتے ہوئے وزن سے جو بندہ پریشان ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے، کیونکہ سلاد میں جو ہے نا چکنائی نہیں ہوتی، تو اس لیے جو بندہ بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہے اس کے لیے بہترین چیز ہے، وہ اسے لازمی استعمال کرے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو بڑھتے وزن سے پریشان ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، جنہیں رات کو نیند نہیں آتی، جنہیں بے وقت بھوک لگتی ہے، اگر جنہیں گردوں کا کوئی مسئلہ ہے، جگر کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ لازمی سلاد استعمال کریں، اس سلاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور سلاد کب کھانا چاہیے؟ سلاد کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ یہ جو ہے وٹامنز، پروٹین اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سلاد جو ہے صبح ناشتہ کریں ہلکا پھلکا، اگر آپ کام کرتے ہیں، کوئی آفس ٹائم کام کرتے ہیں یا گھر رہتے ہیں، تو آپ کا جو بریک ٹائم ہوتا ہے نا، 11 بجے، 10 11 بجے، ٹھیک ہے، 12 بجے، اس ٹائم آپ سلاد کھائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم سلاد سارا دن جو ہے نا ہم کام کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہمارا بھاگ دوڑ کا ٹائم ہوتا ہے نا، جس میں ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں سلاد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے جسم کو جو ہے نا وٹامن چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جو جسم جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اسے ریکور کرتے ہیں، بجائے کہ آپ سلاد کو اس وقت کھائیں کہ جب اس کی ضرورت نہ ہو۔ اگر آپ رات کو کھاتے ہیں سلاد تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جسم نے ورک کوئی کرنا نہیں ہے اور آپ لوگوں نے سو جانا ہے۔ تو ہونا یہ ہے کہ جو اگر آپ سو جاتے ہیں اور وٹامنز کی، پروٹین کی، منرل کی اگر ایکسٹرا مقدار آپ کے جسم میں ہوتی ہے تو وہ تو پیشاب وغیرہ کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ آپ کو تب ہوگا کہ اگر آپ سلاد اس وقت کھائیں کہ جب آپ کا جسم جو ہے نا ورک کر رہا ہے۔ آپ بریک ٹائم میں سلاد کھائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جو جسم ہے نا وہ نہ تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے، بلکہ آپ اپنے جسم میں ایک چستی محسوس کریں گے، توانائی محسوس کریں گے۔ اس وقت آپ سلاد کھائیں، بجائے کہ آپ اس وقت سلاد کھائیں جب آپ کا جسم تھک چکا ہے، آپ اپنا روٹین ورک کر چکے ہیں، جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ کا آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، یا آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ ختم کر چکے ہیں اور آپ کا ریسٹ کا ٹائم ہے۔
تو اس وقت اگر آپ سلاد کھا رہے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ کام میں مگن ہیں، آپ کی باڈی ورک کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو اس وقت، ٹھیک ہے نا، وٹامنس کی ضرورت ہے آپ کے جسم کو، آپ اس وقت جو ہے نا سلاد کھائیں تاکہ آپ کا جسم تھکن محسوس نہ کرے، جسم کو آپ کے کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، آپ اس وقت سلاد کھائیں، بریک ٹائم میں کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی آفس میں کام نہیں کرتے، بریک ٹائم میں نہیں کھاتے، گھر ہوتے ہیں، تو 10-11 بجے آپ جو ہے نا ایک پلیٹ سلاد بنا کر کھا سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے، اب ہوتا ہے کہ وزن موسٹلی ان لوگوں کا بڑھتا ہے کہ جنہیں وقت بے وقت بھوک لگتی ہے، تو اگر آپ کو وقت بے وقت بھوک لگتی ہے تو بجائے کھانا کھانے کے آپ سلاد کھائیں۔ اس کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جسم کو ایکسٹرا چکنائی نہیں ملے گی اور اس سے آپ موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا سلاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور جو شوگر پیشنٹ ہے اس کے لیے سلاد اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ سلاد کھاتے ہیں تو اس میں اتنی شوگر نہیں ہوتی جتنی کہ اگر ہم چپاتی وغیرہ کھاتے ہیں، روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، جتنی شوگر اس میں پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر شوگر پیشنٹ کو بے وقت بھوک لگ رہی ہے، یا بلکہ اسے میں تو یہ کہوں گا کہ روٹین بنانی چاہیے کہ دوپہر کو سلاد ہی کھائے۔ اب سلاد کے اجزاء میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں، ہر وہ سبزی شامل کر سکتے ہیں کہ جنہیں ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بہترین سلاد ہے، جو آپ کے لیے بہترین سلاد ہے، اس میں آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے نمبر پر سلاد پتا، دوسرے نمبر پر پیاز، تیسرے نمبر پر مولی، چوتھے نمبر پر کھیرا، ان چیزوں کو آپ لازمی حصہ بنائیں، لازمی حصہ بنائیں اپنے سلاد کا۔ اور اس سے ہٹ کے آپ شلجم کر سکتے ہیں، اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، گاجر ایڈ کر سکتے ہیں، اور بھی کافی چیزیں ہیں جنہیں آپ چکندر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ پھر سن لیں کہ سلاد کو اس وقت کھائیں جب آپ کی باڈی ورک کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ سلاد کا بہترین ٹائم ہے 10 سے 11 بجے، اس ٹائم آپ سلاد کھائیں۔ دوسرا، اگر آپ بڑھتے ہوئے وزن کا شکار ہیں تو لازمی سلاد کا استعمال کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ سلاد کھا کے آپ کی باڈی نے ورک نہیں کرنا، صرف آرام کرنا ہے، تو آپ کو سلاد اتنا فائدہ نہیں دے سکتا جتنا فائدہ اس وقت دے گا کہ جب آپ کی باڈی ورک کر رہی ہے، اس وقت آپ کھاتے ہیں۔ تو ڈیلی روٹین میں آپ جو ہے نا روزمرہ زندگی میں آپ ایک پلیٹ سلاد کی لازم استعمال کریں، اور اس میں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اور چاہے کچھ بھی آپ چھوڑ دیں، اس میں سلاد پتا اور پیاز یہ لازمی استعمال کریں۔ تو نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔